اج دی جڑی گفتگو دا عنوان موضوع ہے وہ استغفار دی فضیلت. استغفار دی فضیلت ایک ایسا وظیفہ ہے اللہ نے اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نے بھی فرمایا کہ استغفار کریا کرو. اللہ اکبر. اتنا اللہ نے پیارا ہے استغفار, اتنا محبوب وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے. لیکن ساڈا استغفار تے حضور دا استغفار چ فرق ہی ہے. اسی جدو استغفار کرنے ہیں تو میں نہ بنتا ہے کہ یا اللہ ساڈیاں خطاواں نو معاف فرما. حضور استغفار فرماندے نے تے او دا معنی بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دے درجات نو بلند فرماندا ہے. استغفار سرکار فرماندے نے اس واسطے کہ اللہ نے جڑا مقام عطا کیتا ہے, جڑیاں عظمتاں تے شاناں عطا کیتیاں اور درجات بلندیاں جڑیاں عطا کیتیاں انہاں واسطے حضور فرماندے نے مالک تیرا احسان ہے, تیرا کرم ہے. فرق ساڈا اتنا ہے. ساڈا اسی استغفار کرنے ہیں نا تو یہ فرق ہے کہ اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما, ساڈے حال تے رحم و کرم, ساڈیاں خطاواں جڑیاں ساڈے کول ہو گئیاں نے اللہ معاف فرما. تو حضرت امام حسن دیکھو کتنا پیارا وظیفہ ہے. لوگ در بدر خجل ہوندے نے, در بدر. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ایک بندہ آیا, آ کے عرض کی حضور بے اولاد ہاں, کوئی وظیفہ دسو اللہ اولاد عطا فرمائے. اج لوگوں کا توکل کوئی نہیں نا رب دی ذات تے. تو کوئی کتے کہیماں کول, کوئی کتے خجل ہوندا پھردا. آپ نے فرمایا استغفار پڑھیا کر. استغفار کی پڑھیا کر؟ استغفار. استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے, استغفار بھی استغفر اللہ پڑھ سکتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کول سن. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تینوں 10 بیٹے عطا فرمائے گا. 10 بیٹے. کنے بیٹے؟ 10 بیٹے. 1 2 3 4 نہیں, 10 بیٹے. اس بندے نے عرض کی تھی حضور کدوں آواں؟ آپ نے فرمایا ادو آنا جدو اللہ 10 بیٹے عطا کرے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی اے میرے نبی دے نواسے بڑا وڈا دعویٰ کیتا ہے, بڑا وڈا دعویٰ کر دیتا جے. آپ نے فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ بس بات کیا دیتی ہے, اللہ دا فضل ہو جاوے گا, اللہ دا کرم ہو جاوے گا, اللہ دیا مہربانی کیا تو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 بیٹے عطا کر دے گا. کئی سالوں تو بعد وہ بندہ آیا, کئی سالوں تو بعد نال حضرت امیر معاویہ نو بھی لے کے آیا. آ کے عرض کی سونے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے منو 10 بیٹے عطا کیتے ہیں. اللہ نے 10 بیٹے عطا کیتے ہیں. تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا عرض کی تھی اے امام حسن تسی وظیفہ لیا کتوں ہے, وظیفہ لیا کتوں ہے؟ تے آپ نے فرمایا قرآن چو لیا ہے. کتوں لیا ہے؟ قرآن چو لیا ہے. سورت نور دی 10ویں تے 11ویں تے 12ویں آیت پڑھ کے دیکھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّهُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. جدو حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے قحط پہ آنا, قحط سالی آ گئی تے قوم ساری حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ چاہی نبی دے پاس. تے عرض کی تھی یا نبی اللہ قحط سالی دا دور آ گیا ہے, بڑے حالات مٹھے ہو گئے نے, تو کوئی وظیفہ؟ تے آپ نے فرمایا استغفار پڑھیا کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. پڑھا فرمایا کہ استغفار کریا کرو, استغفار دا وظیفہ کرو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے تے مہربانی فرما دے گا. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. وہ تانوں بخش بھی دے گا. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. تے اللہ پھر زبردست بارش بھی عطا فرما دے گا, بارش دا بھی نزول فرما دے گا. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ بیٹے بھی عطا کرے گا تے مال بھی عطا کرے گا تے اللہ جنت بھی عطا کر دے گا, اور پھر جنت وچ اللہ نہراں بھی عطا کر دے گا تانوں. آپ نے فرمایا کہ میں قرآن چو لیا وظیفہ, کہ تو اگو پچھو تو نہیں لیا, قرآن پاک چو لیا. اللہ اکبر. تو سامعین کرام پتہ چل رہا ہے کہ بندے دا اللہ تے اللہ دے رسول دے نال جڑا رشتہ نا, اور جدوں کسے وجہ دے نال کوئی گناہ بندے کو سرزد ہو جائے ٹوٹ جاوے نا, تو پھر
اللہ تے اللہ دے رسول نے سانو جڑا وظیفہ دسیا رشتہ مضبوط کرنے واسطے اللہ تے اللہ دے رسول دے نال، او وظیفہ کی ہے؟ استغفار دا وظیفہ ہے، او وظیفہ استغفار دا۔ تو سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفار فرماندے سن۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ آپ گناہاں دی وجہ دے نال، نہیں، آپ استغفار فرماندے سن اس واسطے کہ یا اللہ جڑا تو مقام عطا کیتا نا، اس مقام تو کتے اسی تھلے نہ آ جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی استغفار دا وظیفہ کرتے سن کہ اللہ دا فضل کتے روٹ نہ جاوے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اپنے دولت خانے سے بہ کے تے زور زور دے نال استغفار پڑھتے سن کہ اللہ تے اللہ دے رسول کتے ناراض نہ ہو جان، کڑیاں جی اللہ تعالیٰ نے شاناں عطا کیتیاں نا، اللہ تے اللہ دے رسول کتے روٹ نہ جان، تے اللہ نے یہ وظیفہ اپنے محبوب نے بھی عطا فرمایا۔ حضور فرماندے نے میں ہر روز 100 دفعہ استغفار فرمانا وا، 100 دفعہ پڑھنا وا استغفار دا وظیفہ۔ تو سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ مبارک ہے، قحط سالی دا دور آ گیا۔ کدا دور آ گیا؟ قحط سالی دا۔ قوم نے عرض کی آ کے یا نبی اللہ حالات بڑے مٹھے ہو گئے، قحط سالی ہے، بھوکھت شدید ہے، جانور بھوکھے مار رہے ہیں، پیاسے مار رہے ہیں، رب دی بارگاہ چ دعا کرو اللہ بارش عطا فرما دے۔ ادو جدو لوگوں کے اتنے ایسا دے حالات آتے سن تو لوگ مسلے نو آباد کرتے سن۔ کنو آباد کرتے سن؟ مسلے نو۔ لیکن ساڈے تے جدو حالات آتے ہیں اسی نیٹ کھولنے ہاں، کیونکہ اللہ تے ساڈا توکل کوئی نہیں نا، نیٹ کھولنے ہاں۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی اللہ حضرت دی بارگاہ چ ایک بندہ آیا، مولانا انہوں کا نام ہی محمد حسین، فلکیات دے ماہر سن، سائنس دے ماہر سن۔ جدو آئے نا تو آپ نے فرمایا اے محمد حسین مولانا صاحب ذرا ستاریاں دا حساب تے لاؤ کہ بارش کدوں ہوے گی؟ تو محمد حسین صاحب نے فرمایا کہ میرا علم کہندا ہے کہ بارش جڑا 1 مہینہ نہیں ہو سکتی، میرا علم کہندا ہے، میں حساب لایا ہے کہ 1 مہینہ بارش نہیں ہوئے گی۔ آپ نے فرمایا بات نہ کہہ محمد حسین، بات نہ کہہ، اے نہ کہا کہ میرا علم کہندا ہے، کہ تیرا علم جدو کہندا ہے کہ ٹھیک ہے 1 مہینہ لیکن اللہ چاہے تو ہنے بارش نازل فرما دے۔ اے کہا کہ میرا علم کہندا ہے 1 مہینہ بارش نہیں ہوئے گی لیکن اللہ چاہے تو ہنے بارش نازل فرما دے۔ کیوں جی؟ ہاں جی بات ہے نا۔ اج نیٹ کھول کے جناب والی سرچ کی جاتی ہے فٹافٹ، توکل جو کوئی نہیں ہے۔ اور لوگ جدو مسلے آباد کرتے سن اور اڑ گیا کہنے کا نہیں جی جہاں بندہ اڑ جائے تینوں سلام کری دے، نہیں بھائی قالو سلاما، تینوں سلام ہے بھائی، وہ کو سائڈ سے ہو گیا۔ اور زد جو بندہ آ گیا، آپ نے فرمایا نہیں انجنا کیا ٹھیک ہے تیرا علم کہندا ٹھیک بات ہے لیکن اللہ چاہے تو ہنے بارش نازل فرما دے۔ آپ کے کول کلاک سی اس طرح کی گھڑی سی، آپ نے فرمایا محمد حسین ٹائم کی ہویا؟ کہنے کا جی 12 بجے نے۔ آپ نے انج کر کے سوئی کما کے 4 کر دیتی۔ آپ نے فرمایا ہوں کی ہویا؟ جی 4 بج گئے نے۔ آپ نے فرمایا تو کہنا 12 نہیں جی تسی سوئی نو کما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ چاہے تو ستارے بھی کما سکتا ہے، ستارے بھی کما سکتا ہے جی ٹھیک ہے لیکن میرا علم کہندا ہے۔ تو میں نے کہا جب باتاں ہوئی تو آلہ حضرت کے گھر چوں جدو نکلیا دروازے تے گیا، دروازہ کھولیا دیکھا تو باہر بارش ہو رہی ہے۔ دوڑ کے واپس آیا فلکیات دا ماہر، واپس آ کے کہنے گے آلہ حضرت امام احمد رضا خان عقیدہ کتوں لے آئی؟ تو آپ نے فرمایا دروازہ مصطفیٰ تو لے آئے، حضور دا در تو لے آئے، سرکار دی بارگاہ چوں لے آئے عقیدہ۔ تو سامعین کرم اللہ چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا سا، جب قحط سالی ہو گئی آپ نے فرمایا چلو نماز استسقاء پڑھنے ہیں۔ وہ مسلح ہی بات کرتے سن۔ اج ساری ہر چیز آباد ہے لیکن مسلح بے آباد ہے۔ مسلح ساڈا بستر آباد، سارے دسترخوان آباد ہیں، ہر چیز جناب علی سارے کاروبار آباد، لیکن مسلح بے آباد ہے جتوں جناب علی برکت کوئی نہیں ہے، جتوں برکت کوئی نہیں ہے۔ جب مسلح آباد ہوئے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا فضل ہوئے گا، اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ تو عزیزاں نے گرامی آپ نے فرمایا چلو اللہ کی بارگاہ سے دعا کرنے ہیں۔ جدو گئے دعا کی رب کی بارگاہ سے بارش کوئی نہیں ہو رہی، اللہ کی طرفوں وہی نازل ہوئی کہ میرے پیارے کلیم اس اجتماع ایک بندہ گناہگار ہے جی وجہ نال بارش نہیں ہو رہی۔ کنے بندے گناہگار نے؟ ایک، بولو نا ذرا کنے؟ ایک۔ وہ ہزاراں دا مجمع ہے ایک گناہگار اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے جدی وجہ دے نال بارش نہیں ہوئی تے جتھے دروازے کھلے نے سارے۔ ساڈا کی حال ہے سانوں پتہ ہے نا۔
وہ کھڑک جاتی ہے نا بات بندے کے دل چ، مینوں پتا نا میرے اندر کی ہے، آپ حضرات نوں بھی پتا میرے اندر کی ہے، جدو بات کی جاتی ہے نا تو لوگ پتا کی کہتے ہیں، نہیں جی آپ صاحب نے سارے متعلق بات کی، کھڑک جاتی ہے نا اندر، باہر جا کے ضرور کہیں گے کہ یار سارے بارے انہوں نے بات کی ہے، دیکھو نا یار اچھی بات نہیں ہے، بات کھڑک جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ نے فرمایا ایک بندہ گناہ گار ہے جی وجہ دے نال بارش نہیں ہو رہی، نکل جائے گا تو بارش ہو جائے گی، تو اللہ کے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا نکل جاؤ گناہ گار بندہ جڑا نکل جائے، لیکن جب بات اندر کھڑک گئی وہ بندے دے پتہ لگ گیا گناہ گار تو میں ہی ہاں، ہوں جناب علی اندر ہی اندر کسی نے پتہ بھی نہیں چلن دیتا، اکھاں بھی نم نہیں ہوئیاں، اکھاں چوں آنسو بھی نہیں آئے کہ کسی نے پتہ چل جائے، اللہ دی بارگاہ چ استغفار کیتا، توبہ کیتی ہے پروردگار جے میں پتہ چل گیا نا قوم نو تو پھر تو میرے بچیاں دا بھی جینا مشکل ہو جائے گا نا، میری اولاد دا جینا بھی مشکل، مالک مہربانی فرما، رسوا نہ کر، پردے فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری باری فرمایا نکل جا کیوں نہیں، وہ بندہ پھر رویا، تڑپیا اندر دے اندر، آنسوں دے وچوں اکھاں چوں آنسو بھی نہیں آئے، کسی نے پتہ نہ چل جائے، مالک ٹھیک ہے میں گناہ گار ہاں، مالک استغفار کرنا وا، توبہ کرنا وا، یا اللہ مہربانی فرما، تو کریم ہے کرم فرما، تو رحیم ہے رحم فرما، میرے اللہ میرے ہاتھ کرم و فضل و کرم فرما۔ آپ نے فرمایا تیسری بار کیوں نہیں نکلتا، نکل جا تو، لیکن میں تیرا نام لا کے تینوں کر دیاں گا، میں رب کو پوچھ کے تیرا نام لے لواں گا۔ اللہ اکبر، پھر جناب علی تڑپیا بندہ، جدو تڑپیا تو کی ہویا، فوراً جناب علی بارش نازل ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی، زبردست میںہ بہنا شروع ہو گیا، تیز بارش شروع ہو گئی۔ اللہ دے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ سے عرض کی تھی مولا معاجرہ کیے، تو فرما رہا سا کہ بندہ گناہ گار ہے جدی وجہ دے نال بارش نہیں ہو رہی، نکلے گا تو بارش، بندہ تو کوئی بھی نہیں گیا، تو بارش برسنا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا انہیں میرے نال صلح کر لی ہے۔ اللہ امام راضی تے امام غزالی لکھ دے اس بات نو، اللہ نے فرمایا میرے پیارے کلیم انہیں میرے نال صلح کر لی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کی تھی مولا نہ ہی دس دے، فرمایا جدو گناہ گار سی 40 سال انہیں میریاں نا فرمانیاں کیتیاں، ادو میں کسی نو نا نہیں دسیا، ہوں تو میرا محبوب بن گیا ہے، ہوں تو میرے نال صلح کر لی ہے، استغفار کا وظیفہ کر رہا ہے، ہوں میں کیوں دساں تینوں؟ تو پھر اللہ نے فرمایا بارش جدو نہیں سی ہو رہی اسے بندے دی وجہ دے نال نہیں سی ہو رہی، ہوں جب بارش ہوئی ہے تو اسے بندے دی برکت دی وجہ دے نال بارش ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا پیارا وظیفہ ہے۔ جدو بارش نہیں ہو رہی سی اس سے بندے دی وجہ دے نال نہیں سی ہو رہی، گناہ گار سی، جدو توبہ کیتی، استغفار کیتا، پکی سچی توبہ رب دی بارگاہ وچ کیتی، گڑ گڑایا، اللہ نے فرمایا میرے پیارے کلیم اس سے بندے دی برکت دی وجہ دے نال ہن بارش نازل ہو گئی ہے۔ تو سامعین کرام استغفار دا وظیفہ جڑا ہے اتنا عظیم وظیفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے۔ فرمایا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ نے جب مدد فرمائی نا تو فتح حاصل ہوئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا، افواجا پہلے دین چ ایک دو بندہ داخل ہوندا سی، جب فتح مکہ ہوئی تو پھر فوجاں دین چ داخل ہونیاں شروع ہو گئیاں، جدو ہو گئیاں پھر اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب ہوں دیکھ جدو ساری مدد حاصل ہوئی ہے، فتح ہوئی ہے، پھر ہوں جناب علی دین دے وچ دیکھ فوجاں داخل ہو رہی نے، تے اللہ دے پیارے نبی نے عرض کی سونیا یا اللہ اسی کی کریے؟ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، میری حمد بیان کرو تے استغفار کرو، کی کرو؟ میری حمد بیان کرو تے استغفار کرو، تو پھر جناب انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا تے مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ تو سامعین کرام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا دور خلافت ہے۔ اللہ اکبر، ایک نوجوان لڑکا فوت ہو گیا، فاسق آدمی سی، فاسق، آپ نے نماز جنازہ پڑھی، تدفین کی شرکت کی تھی، نماز جنازہ تو بعد جدو دفن کر دیتا، تدفین کر دیتی، تو اس بچے دی والدہ آ کے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی بارگاہ عرض کی تھی سونے ہاں میں اپنے بچے نو دیکھنا چاہنی ہاں اپنے بیٹے نو۔ آپ نے فرمایا لوگوں نو قبر نو کھولو، جدو قبر کھولی
تے دیکھ دے کی نے کہ بڑا ہی حسین و جمیل بیٹا قبر سے رخسارا دے وچوں نور پیا نکل جائے منور چہرہ ہے. لوگوں نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کام کی کرتا سی؟ کہتے سی بڑا گناہ گار ہے, بڑا گناہ گار ہے, بڑا ہی گناہ کرتے سی. حیران لوگ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم باتاں سن کے نہ پریشان نے. وجہ کی ہے جدو رات نو ستے تے خواب دے وچ سرکار دی زیارت نصیب ہوئی, سرکار دی زیارت نصیب ہوئی تو نوجوان بھی سرکار دے قرب چ دیکھیا. تو میرے نبی نے فرمایا اے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے گناہ گار سی, لیکن جدو گناہ ہو جاندہ سی نا ساری تے پھر زارو قطار روندا سی, آنسو بہندے سانی دے رخساراں دے اتے آنسو نکلدے سن. جدو جناب علی روندا سی زارو قطار استغفار کردا سی, اللہ تبارک و تعالیٰ نو بڑا ہی عمل دا پسند آندا سی. وہ کریم ہے نا, اس عمل دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چہرے نو منور کر دیتا ہے, روشن کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دی بخشش بھی فرما دیتی ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ اپنے چھت دے اتے نے, اللہ اکبر, اس قدر جناب علی اللہ دے خوف دے نال خشیت الہی دے نال روندے نے پہ کہ پہاڑ سے جو پانی تھلے آ رہا, بندہ کو گزریا تو جدو پانی پیا نا اس بندے نے عرض کی اللہ دے بندے اے دس پانی پلید ہے کہ یا صاف ہے, صاف ہے کہ ناپاک ہے؟ اتو آواز آئی کہ کپڑے بدل لو, اپنے کپڑے بدل لو, تو لو, پانی ناپاک ہے. جدو اس اللہ دے بندے نے آواز سنی کہ حضرت حسن بصری دردناک آواز ہے, جناب علی گش کھا کے زمین تے ڈگ پے, ہوش آیا, کپڑے اتار کے نا تبرکن طور تے رکھ دیتے. گھر والے نو نصیحت کی کہ میں جدو فوت ہو جاواں تے میرے کفن دے وچ کپڑیاں نو رکھ دینا, اللہ تعالیٰ انہاں کپڑیاں دی برکت دے نال میری بخشش فرما دے گا. اللہ دے جڑے نیک بندے ہوندے سن, برگزیدہ بندے, او زارو قطار روندے سن. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنز الایمان دی حدیث پاک ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ سی بڑا امیر سی, بڑا امیر سی, مال و دولت اللہ نے عطا کیتی سی, سرکار فرما رہے نے, لیکن ایسا دا وقت آیا کہ جناب علی کنگال ہو گیا, غربت آ گئی, تو رب دی بارگاہ سے عرض کیتی مالک میری مدد فرما, مہربانی فرما, مال و دولت عطا کر دے, حالات بڑے مٹھے ہو گئے نے. حضور فرما رہے نے جدو رب دی بارگاہ سے عرض کیتی تے رب نے فرمایا فرشتیوں دے دو اینو. اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے نا فرشتیاں دی, کدی ڈیوٹی لائی ہے؟ فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے, دے دو اینو مال. فرشتیاں نے عرض کی یا اللہ یہ تیرے کو ڈردیا نہیں آیا, یہ غربت کی وجہ سے نہ تیرے در تے آیا ہے, اگر تو مال و دولت دے دیتی تو پھر نہیں انہیں آنا. اللہ نے فرمایا منو بھی پتہ ہے کی ہے, اللہ فرما رہے ہیں, اللہ نے فرمایا منو بھی پتہ ہے, فرشتے کہ منو نہیں پتہ انہیں نہیں آنا, لیکن دے دے منگتا پیا ہے. پھر مال و دولت دے دیتی. جدو امیر ہویا تو بھول گیا, کہنے لگا نہیں جی نہیں, وہ تو میری اپنی جناب علی محنت سی ساری, میں تو کتے الجھ گیا سا جی دی وجہ نال کنگال ہو گیا, میری اپنی محنت. ساڈا یہ حال ہے کہ اسی جناب علی ساڈا کوئی نقصان ہوتا نا تو اسی کہنے وہ اللہ دے کھاتے چ پا دینے ہیں, معاذ اللہ کدے کھاتے چ پا دینے ہیں, اللہ دی مرضی سی جی. تو جدو جناب علی کو فائدہ ہوتا ہے تو کہنے نہیں جی یہ ساری اپنی محنت ہے. حالانکہ بات بالکل غلط ہے. بات صوفیاء فرماندے نے کہ جدو کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, وہ یہ نہیں کہ اللہ دی مرضی سی, نہیں, وہ ہے کہ میرے ہاتھوں دی کرتوت دی وجہ دے نال کم ہویا ہے, میری اپنی وجہ دے نال نقصان ہویا ہے, میری اپنی کمزوری دی وجہ دے نال جناب علی میرے تے مصیبت آئی ہے, میرے کو کوئی گناہ سرزد ہو گیا, مصیبت آئی ہے. تو جدو اللہ دا کرم ہوندا ہے, اللہ دا فضل ہوندا ہے, کو مال و دولت ملتی ہے, تو پھر صوفیاء فرماندے نے کہ پھر کہنا چاہیے ہاذا من فضل ربی, سارا میرے رب دا فضل ہی ہے. لیکن اسی کہنے نہیں جی نہیں, اسی کھا دنیا بوریاں پائیاں نے تا ساری نہیں کہنے کوئی ہے, ہاں جی بات ہے نا, یعنی اتنی محنت اسی کیتی ہے. نقصان ہوئے تو رب دے کھاتے, فائدہ ہوئے تو نہیں جی میں آ جاندی ہے زبان تے. تو سامعین کرام نہیں, صوفیاء فرماندے نے فائدہ ہوئے ہاذا من فضل ربی. سلیمان علیہ السلام دا جڑا حضرت آصف برخیا نے تخت لیا سی نا جدو, ملکہ بلقیس دا بہت بڑا طاقت ہے,
آج تو لوکی بزرگاں دیا کرامات نو منتے نہیں، کہتے نہیں جی نہیں، اللہ کے ولیاں نو منتے نہیں لوکی، کہتے نہیں ایویں بس جناب علی مولویاں نے رٹ لائی دی ہے۔ وہ بنی اسرائیل دے ولی دی اتنی طاقت ہے کہ جناب علی ہزاراں میلاں دے جناب علی تخت پیا ہے، 7 کمریاں دے اندر ہے، دروازے تالے لگے دے نے، اکھ چمکن تو پہلے جن کہندا جن شیطان دی طاقت نو اسی مننے ہاں، جنہ دی طاقت نو مان لینے ہاں، اللہ دے ولی دی طاقت نو نہیں مانتے، کہندے نہیں جی نہیں۔ اور رٹ والی گل ہے نا، تو رٹ والے بندے کو دور رہنا چاہیے، قالوا سلام آ تینوں سلام ہے پا، تو وہ کو سائڈ تے رہنا چاہیے۔ میرے دوستو بنی اسرائیل دا ولی ہوئے، بنی اسرائیل دا جناب علی انے دور تخت کو چھوٹا نہیں ہوئے، کئی بندے بھی نہیں چک سکتے، 40 گز لمبا 40 گز چوڑا، وہ پھر جناب علی بڑے پاوے تے بڑے بڑی بائیاں ہیرے جواہرات نہ جڑیا، اکھ چمکن تو پہلے جدو لیا تو پھر جناب علی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاذا من فضل ربی، سارا سارے رب دا فضل ہے، اللہ دے فضل دے کرم دے نال ہی آیا ہے۔ نہیں انہوں نے آخیا حضرت آصف بن برخیہ نے کہ میرا کو علم بڑا سی، میں کتاب دا علم سی انہوں کو کہ میں بڑا عالم سا، بڑے علم والا سا، تا جناب تخت لے کے نے فرمایا ہاذا من فضل ربی، میرے رب دا فضل ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں جدو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ دی مرضی، اللہ دے کھاتے چ معاذ اللہ، تو جدو فائدہ ہوتا نہیں جی پھر میں آ جاتی ہے، تو اے بات نہیں ہے، فائدہ ہوئے تو اللہ دا فضل ہے، اے اللہ دے فضل نال ہی سب کچھ ہویا۔ ان بندہ جناب علی جدو مال و دولت آ گئی تو کہنے کا نہیں جی میری اپنی محنت ہے، چند دن گزرے، 1 سال گزرے، پھر کنگال ہو گیا، الجھ گیا۔ حضور فرما رہے ہیں 70 بار رب دی بارگاہ چ گیا، 70 بار استغفار کی، توبہ کی، 70 بار۔ فرشتے ہر بار کہتے اللہ یا اللہ تینوں پتہ ہے ایک کنگال ہوں غربت جدو آتی ہے پھر تیرے در سے آتا ہے، اللہ نے فرمایا منوں بھی پتہ ہے، لیکن جدو 70 بار تو بعد جناب علی ایک دن نہ مال و دولت بڑی سی، جائیداد بھی بڑی، اولاد بھی سب کچھ ہے، رات نو ستیا تو دل سے خیال آیا میں کنڈا بد نصیب ہاں، ہر بار میں توبہ کرنا، استغفار کرنا، کنگال ہو جانا، رب دی ذات اتنی کریم ہے، وہ نواز دی ہے، وہ مہربانیاں فرما دی ہے، منو عطا کر دینی ہے، منو تڑپیا، پکی سچی توبہ کی تھی۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں دروازے کھولو ذرا دیکھو ہوں تو غربت نہیں ہے، ہوں کوئی غربت تو نہیں ہے، کمی تو نہیں ہے کسی چیز کی، ہوں غربت کی وجہ تو نہ تو نہیں تڑپتا پیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ فرشتوں ہوں میں انہوں جناب علی جنت عطا کر دیتی ہے، میں انہوں بخش دیتا جے۔ تو سامعین کرام جب بندہ تڑپدا نا اللہ نو بڑے ہی پیارا لگتا ہے، بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ استغفار اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ بندہ کردا ہے تے اللہ تبارک و تعالی مال بھی عطا کردا ہے، اولاد بھی عطا کردا ہے، رب دا قرآن ہے تے اللہ تبارک و تعالی جنت بھی عطا کر دیندا تے جنت دے وچ نہراں بھی عطا کر دیندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو کثرت دے نال استغفار پڑھنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی درود پاک دی کثرت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک ایسا ہی عمل، ایسا ایک کوئی عمل ہے، ایک عمل جڑا ایسا عمل ہے جڑے چ اللہ دی مخلوق بھی شامل ہے تے اللہ بھی شامل ہے، مخلوق بھی شامل ہے تے خالق بھی شامل ہے۔ وہ کیڑا عمل ہے؟ وہ درود شریف دا عمل ہے۔ وہ کیڑا عمل ہے؟ درود شریف دا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو کثرت دے نال اج جمعۃ المبارک دا دن ہے، جڑا بندہ 80 بار درود شریف پڑھدا اللہ تعالیٰ دے 80 سال دے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق۔ تقریر جڑی ہوندی ہے رج نہیں ہوندا، یہ عمل ہوندا ہے۔ تقریر آ نہیں بندہ رج جاوے، عمل دی بات ہوندی ہے، 1-2 بات مل جائے بندہ عمل کر لے چل بیڑا پار ہو جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، آمین وما توفیقی الا باللہ۔